اچھا، قرآن اور اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، زبان کی خوبصورتی کا ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس میں جو آپ کو اسپیسیفکلی دکھاؤں گا کہ زبان اتنی خوبصورت استعمال کی گئی ہے کہ اس کا تعلق سیاق و سباق جو کانٹیکسٹ ہے جو میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں، اس کے اندر جو کہانی چل رہی ہے اس کے مطابق زبان استعمال ہوئی ہے. اب آپ غور کریں کتنی خوبصورت ایک موجزانہ زبان کا استعمال. آپ دیکھیں یہ جو قصہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں صرف دو آیتوں سے قرآن کی. یہ وہ قصہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلے فرعون کے اور اس کے لشکروں سے اپنی جان چھڑا کر. تو جب وہ بھاگ رہے تھے تو فرعون اور اس کے لشکر ان کا پیچھا کر رہے تھے. تو پیچھا کرتے وقت جب فرعون اور اس کے لشکر پیچھا کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہانی دو جگہوں پر میں آپ کو یہاں سے دکھا رہا ہوں. ایک جگہ یہ سورہ یونس ہے، سورہ نمبر 10 یاد رکھیں، آیت نمبر 90. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر فرعون، اور یہ بڑا غور کرنے کی چیز ہے زبان میں، فرعون اور اس کے لشکر ظلم و زیادتی کے غرض سے ان کے پیچھے چلے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو لوگوں کو بڑا واضح طور پہ کہا ہے، فرعون اور اس کے لشکر، دونوں کے دونوں، یعنی فرعون بھی پیچھا ان کا کیا، اس کے لشکروں نے بھی. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو علیحدہ کیا اس کے لشکروں سے، یہاں ذکر میں اس کا علیحدہ ذکر کیا کہ فرعون بھی تھا اور اس کے لشکر بھی اس کا پیچھا کر رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ عربی میں آپ دیکھ لیں فرعون و جنود، دونوں ان کا پیچھا کیا. جبکہ سورہ طٰہٰ جو کہ 10 سورتوں بعد ہے، سورہ نمبر 20 ہے، اس کے آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہی قصہ بیان کرتے ہوئے کہا تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا، یعنی ان کے پیچھے گیا، ان کا تعاقب کیا اپنے لشکروں کے ساتھ. یہ لفظ بڑا ضروری ہے، اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا. اب اس کے اندر ایک زبان کی ایک تھوڑا سا فرق دیکھیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے لشکروں کو ایک ساتھ ملا دیا ہے ذکر کرنے میں، کیا کہ فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ ہی تھا. یعنی وہاں پہ کہا تھا فرعون اور، یہاں پہ کہا تھا نا فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا، یہاں پہ کہا فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا. یعنی فرعون اور لشکر اس کے، یعنی کہ گویا ایک ہی چیز تھے. یا اس کے اندر زبان کے اندر ایک اور بھی اس کے اندر ایک تھوڑی سی کونوٹیشن، ایک شیڈ آف میننگ ہے کہ فرعون نے اس کے اپنے لشکروں کے ساتھ پیچھا کیا، یعنی کہ گویا فرعون نہیں گیا، اپنے لشکروں کو استعمال کر کے اس کا پیچھا کروایا. لیکن اصل میں ہمیں پتہ ہے کہ فرعون بھی تھا، لیکن زبان ایسی استعمال کی گئی ہے کہ گویا فرعون اور اس کے لشکر ایک ہی چیز ہیں. فرعون نے لشکروں کے ساتھ کیوں ایسا کیا؟ اب آپ دیکھیں سورہ یونس میں جہاں کہا فرعون اور اس کے لشکر، وہاں پہ آگے جب سزا سنائی جا رہی ہے تو فرعون کو علیحدہ کر کے رکھا ہے نا، یہاں پہ فرعون بھی اس کا خاص ذکر کیا، پھر آگے سزا صرف فرعون پر سنائی جا رہی ہے. اب غور سے دیکھیں، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم و زیادتی کے غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون، اس کے سزا فرعون پہ آ رہی، خاص فرعون پہ آ رہی، جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں. اب دیکھیں سزا فرعون پہ آ رہی ہے، اس کا میں آگے دیکھیں جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والا میں تھا. اب تو ہم صرف تیری لاش، اب فرعون کے بارے میں بات ہے، خاص فرعون ہی، اس کے لشکر نہیں. اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں سزا فرعون پر تھی اس کو ایون زبان کے استعمال میں اس کو علیحدہ کر کے رکھ دیا کہ فرعون، یہاں یہ نہیں کہا فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ، کہہ سکتا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ سکتے تھے، لیکن کہا فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا تھا کیونکہ فرعون پر اب اس کی سزا سنائی جا رہی تھی. تو لہٰذا زبان میں یہ خوبصورتی ہے کہ جہاں فرعون کی صرف فرعون پہ سزا سنائی جا رہی ہو اس کو علیحدہ کر کے زبان میں بھی رکھ دیا. جبکہ سورہ طٰہٰ میں کہا کہ فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ہی اس کا پیچھا کیا، سزا بھی سارے لشکروں کی سنائی گئی. کیا کہا گیا؟ تو فرعون نے ان کا تعاقب کیا اپنے لشکروں کے ساتھ، تو ڈھانپ لیا انہیں، یعنی پورے لشکر کو، سمندر میں سے جس چیز نے ڈھانپ لیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور ہدایت نہ دی. پوری قوم پر سزا سنا دی گئی، خاص فرعون کو نہیں نکال کے رکھا گیا. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا جہاں قصے کے اندر صرف فرعون کو سزا سنائی جا رہی تھی وہاں پہ فرعون کو علیحدہ کر کے رکھا گیا اپنی لشکر سے، اور جہاں سب کو ایک ساتھ ہی ڈبا دیا گیا وہاں پہ فرعون اور لشکروں کو ایک ساتھ. سبحان اللہ. آپ اندازہ کریں اتنا موجزانہ استعمال، یہ تو صرف ایک استعمال ہے، پورا قرآن ایسے موجوں سے، عددی لغوی موجوں سے بھرا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص تکے سے بس بیٹھ کے، جس کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کچھ لوگ، کہ کسی نے بیٹھ کے صحرائے عرب میں بیٹھ کے ایسے لکھ سکتا ہے کوئی اتنے باریک فرق سے اور اتنی باریک چیزوں کا یعنی دھیان رکھ کے کہ یہاں جو قصہ چل رہا ہے زبان بھی ویسے. یہ امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص بیٹھ کے صحرا میں ہی لکھ رہا ہو، امپاسبل. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ یقین کی حد تک ایمان عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.